السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کا شکر اور حمد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر مخلوق کی نگہبانی کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے. اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور اصحاب کرام پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 سے کلاس رہے گی. آج کی کلاس جن آیتوں پر مشتمل رہے گی وہ آیتیں ہیں آخرت کے تعلق سے. آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامیابی کا ذکر ہوگا. اور اس میں سب سے اہم بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کا کیا بیس ہے، کیا وجہ ہے، اور آخرت میں ناکامیاب ہونے کی وجہ کیا ہے. بیس کیا ہے، اصل کیا چیز ہے، بنیاد کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے آخرت میں ایک شخص ناکامیاب ہو جائے گا. تو آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتینا من لدنا ذکرا. اس طرح ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو خطاب ہے اللہ کی طرف سے کہ اسی طرح ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں، یعنی وہ واقعات سناتے ہیں، وہ عبرت اور نصیحت سے بھرے ہوئے واقعات جو انبیاء اکرام کے ہیں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، جس کو کوئی ہسٹری نے جسے نقل نہیں کر سکا. یعنی کہیں پہ ہی وہ واقعات، وہ عبرت والے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے جو اللہ رب العزت سچائی کی بنیاد پر آپ کو سنا رہا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کے. کتنے بہترین، کتنے عبرت اور نصیحت سے بھرے ہوئے واقعات جو اللہ رب العزت ہمیں سکھاتا ہے، سناتا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر دیا. ایسا ذکر اللہ رب العزت نے دیا جیسا ذکر اس کے پہلے کبھی کسی انبیاء کو نہیں دیا گیا. ایسا کلام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا جو کلام اس کے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. تو یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے. پھر سے دیکھیں، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر دیا. تو اپنے پاس سے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور اس وحی کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور اسے اللہ رب العزت نے ذکر کہا ہے. تو قرآن بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے. جیسے ہم دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسے ذکر کہتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا بھی ذکر ہے. قرآن کے تعلق سے اللہ آگے فرماتا ہے، جس نے اس سے اعراض کیا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. جس نے اس سے اعراض کیا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. یہ ہے اصل بنیاد آخرت میں ناکامیابی، اصل وجہ. کیونکہ اس نے اس نصیحت سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی، جس کے جیسی کوئی نصیحت نہیں، کوئی وصیت نہیں، کوئی عبرت کی باتیں نہیں،
ایسی نصیحت سے جس نے اعراض کیا، یعنی جس نے انکار کیا اس کا، جس نے اس سے اعراض کیا، تو یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ یوم قیامت، اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، یعنی اپنے گناہوں کا ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور جس کی بنیاد پر وہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔ تو اعراض یعنی کیا ہوتا ہے؟ اعراض یعنی عمل سے انکار کر دینا۔ ایک شخص عمل سے کیوں انکار کرتا ہے؟ قرآن کے عمل سے کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسے علم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اعراض کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل نہ کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا اور قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ اس کا اعراض ہے۔ اور اعراض کرنے کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ اور برباد ہو جانے والی ہے، کیونکہ وہ بہت بھاری بوجھ لے کر کے اٹھے گا۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں کیا حال ہوگا جس نے اعراض کیا اللہ کے کلام سے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ وہاں پر بھی اللہ نے قرآن کو ذکر کہا کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ اور عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ ایمان کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ علم نہیں تھا۔ علم ایمان کو لے کر کے آتا ہے، اور ایمان عمل کو پیدا کرتا ہے، ایمان عمل پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو جس نے میرے ذکر سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی زندگی تنگ اور پریشان رہے گی۔ ضنکا کہتے ہیں تنگی اور پریشانی، یعنی ایک مصیبت جا رہی ہے دوسری آ کر کے حاضر ہے، ایسی اس کی زندگی گزرے گی۔ تو زندگی بھی تباہ اور برباد ہے اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہے۔ زندگی کیسے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے؟ قرآن کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو زندگی ایسے تباہ اور برباد ہوگی کہ ہم نے کھانا اور پینا قرآن کے مطابق نہیں کیا، شراب پینا ہے، افیم اور چرس، اور اسی طریقے سے کھانے میں حرام چیزیں کھا رہے ہیں، خنزیر کا گوشت وغیرہ، تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ بچوں کی تربیت ہم قرآن کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے وہی آنکھوں کی مصیبت ہو جائے گی۔ نکاح کیا ہم نے لیکن قرآن کے مطابق نہیں کیا۔ قرآن نے جیسا ہمارے لیے رہنمائی کی تھی کہ تمہارا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے، ہم نے ویسا انتخاب نہیں کیا، تو اس لائف پارٹنر سے پوری زندگی ہمیں پریشانی رہے گی۔ دوستی ہم نے قرآن کے مطابق نہیں کی، دوست سے پریشانی رہے گی۔ کاروبار ہم قرآن کے مطابق نہیں کر رہے، اس میں دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، تو کاروبار برباد ہو جائے گا۔ اور معاشرے کے اندر ہم ویسا نہیں رہ رہے جیسا قرآن چاہتا ہے، تو معاشرے کے اندر بے عزت ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر کے مطابق، میرے کلام کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں رہے گی۔ ایک مصیبت جائے گی دوسری پھر حاضر ہے، پھر جائے گی پھر دوسری حاضر ہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ تھا۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب وہ حشر میں اٹھایا جائے گا تو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا، نہیں، وہ خود کہے گا کہ ارے میں تو دیکھتا بھالتا تھا، آیت نمبر 125 سورہ طٰہٰ، میں تو دیکھتا بھالتا تھا، میں کیسے اندھا ہو گیا؟ تو ندا لگائی جائے گی، آواز دی جائے گی کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہیں، تو نے اسے نظر انداز کیا، آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد، حشر کا میدان برباد ہونے کی وجہ اس آیت سے بتائی گئی کہ اس کا اللہ کے کلام سے اعراض ہے۔ اور اللہ سے کلام سے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علم سے، اس پر ایمان، علم نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ بھائی علم ہوگا تو یقین ہوگا، اور یقین ہوگا تو عمل ہوگا۔ تو جس نے اس سے اعراض کیا تو یقیناً وہ یوم قیامت، یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اسے ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خالدین فیہا، خالدین یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور یوم قیامت ان کے لیے بوجھ اٹھانا برا ہوگا، مطلب یوم قیامت جو وہ بوجھ اٹھائے گا وہ اصل میں برا بوجھ ہوگا، کیونکہ دنیا تو کیسے بھی کر کے کم زیادہ ہے نا، تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑی اچھا راحت ہے، اور کسی طریقے سے دنیا گزر جاتی ہے، لیکن آخرت گزرنے والی نہیں ہے، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ جو بوجھ ہے وہ بہت ہی برا بوجھ ہونے والا ہے، بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے، جو ہمیشہ جس کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ خالدین فیہا کے ساتھ کہا۔
آیت نمبر 102، جس دن سور پھونکا جائے گا. اب اس قیامت کی شروعات اللہ رب العزت یہاں سے کر رہا ہے کہ قیامت کی شروعات کیسے ہونے والی ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا. ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3247، کہ اس سور پھونکنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں کیسے مطمئن رہوں. مطمئن کہتے ہیں بے فکر، چین اور سکون سے رہنا. تو صحابہ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر کے دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے اطمینان سے رہوں، کیسے بے فکر رہوں، کیسے سکون سے رہوں، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سور کو منہ میں لیے ہوئے، سور کہتے ہیں ایک ایسی پھونکنے والی چیز جو بہت بڑی ہوگی. ایک روایت کے مطابق وہ زمین و آسمان کے برابر اس کا کنارہ ہوگا. اور اسرافیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترمذی شریف کی حدیث میں بتایا کہ اپنے پیشانی یعنی سر کو جھکائے ہوئے اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ اللہ رب العزت ندا دے دے، اللہ رب العزت حکم دے دے وہ اور اسے وہ پھونک دے. اور جب اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکیں گے تو پوری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسرافیل میں کیسے اطمینان میں رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے اور اتنا قریب ہے کہ سور کو منہ میں لے چکے ہیں، پیشانی آرڈر کے تعمیل کے لیے، آرڈر کے پورا کرنے کے لیے جھک چکی ہے، اور کان اللہ رب العزت کی طرف لگ چکا ہے. میں کیسے بے فکر رہوں اس آخرت سے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. وہاں سے ہمیشہ ہمیش کی زندگی شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اور یہ ساری امت وہاں پر حاضر کی جانے والی، ایک ایک شخص کا خالق کائنات حساب لینے والا ہے. میں کیسے بے فکر ہو جاؤں ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو پیغام نہ سناؤں، یہ مطلب ہے. تو نبی مکرم دن اور رات اس وجہ سے ہی پریشان رہا کرتے تھے کہ کیسے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیسے وہ ہمیشہ ہمیش کی رسوائی سے بچ جائیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھ سوتی تھی لیکن دل جاگتا تھا. یہ نبی کی پہچان میں سے اور آپ کی نشانی میں سے بھی ایک نشانی ہے. تو صحابہ نے جب اس بات کو سنا کہ آپ اس لیے اطمینان سے نہیں ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اس حالت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا، تو تم کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہو ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. تو آخرت کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنا ہے، نیک عمل کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنا ہے. آیت میں واپس آئے، آیت نمبر 102، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرم اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. آنکھیں نیلی کیوں ہو جائے گی؟ یہ جہنم کی دہشت اور اس کی شدت کو دیکھ کر کے، کیونکہ جہنم نظر آئے گی اور وہ چیختے اور پکارتے ہوئے آئے گی، جیسے سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تقاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ ہمارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی. اور جو ہم ابھی یہاں پر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں سکون اور اطمینان سے، اس دن ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ جو کہہ رہے تھے، پڑھ رہے تھے قرآن کے اندر، وہ سب سچ ہو گیا. اب تو ہمارے پورے نام اعمال کھولے جائیں گے. اب تو خالق کائنات کے سامنے سارے جو جرم کیے ہیں وہ سب کا فیصلہ کیا جانا ہے. جہنم سامنے ہے تو ایسی دہشت کہ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، بچہ ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا. دنیا میں انہی رشتوں کے لیے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور حشر کے میدان میں انہی رشتوں سے لوگ بھاگیں گے اور ان کی آنکھوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ نیلی پڑ چکی ہیں. پھر آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے، وہ باہم چپ کے کہہ رہے ہوں گے، تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن. تو وہاں پہ لوگ جو ہوں گے الگ الگ، ان کے اقوال اللہ رب العزت نے نقل کیا، ان کے قول اللہ نے نقل کیا. یہاں پہ نقل کیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو صرف 10 دن رہے تھے. سورہ روم آیت نمبر 55 کے اندر
ایک شخص کا اللہ نے ذکر بیان کیا کہ وہ کہے گا کہ ہم تو ایک گھڑی رہے تھے دنیا میں، ایک گھڑی یعنی چند سیکنڈ، چند منٹ. اور سورہ مومنون آیت نمبر 112 کے اندر ذکر کیا اللہ نے حشر کے میدان کے لوگوں کا کہ وہ کہیں گے، سورہ مومنون آیت نمبر 112، ہم ایک دن رہے یا کچھ دن کا حصہ، ایک دن یا کچھ دن کا حصہ. تو جس دنیا کو ہم اتنا کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، یہاں پر گھر بنانے کے لیے جتنے بھی فریب ہو جائے، جتنا بھی دھوکہ ہو جائے، جتنا بھی حرام خوری ہو جائے، حرام کھا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن یہاں پہ محل بنا لیں، یہاں پہ گاڑیاں ہو جائے، یہاں پر عزت ہو جائے. انہی 3-4 چیزوں کے لیے انسان اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. اور اس دنیا، اس زندگی کے بارے میں حشر کے میدان میں ایک دوسرے سے کیا کہے گا؟ ہم تو 10 دن رہے. کوئی کہے گا نہیں ہم تو چند لمحہ رہے. کوئی کہے گا نہیں، ہم دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. اور واقعی آپ دیکھیں 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا جس دن حساب ہونا ہے. تو حساب کا دن 50,000 سال کا ہے، تو 50,000 سال کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 60 سال کی زندگی میں، تو 50,000 سال کہاں اور 60 سال کہاں؟ تو چند منٹ کی ہی تو زندگی ہے. اور یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ایک دھوکہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ لہو اور لیب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل اور تماشا کہہ دیا اللہ رب العزت نے اس زندگی کو، کھیل اور تماشا. جیسے بچے لوگ کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور جب ان کا من بھر جاتا ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے پھر اپنے دوسرے کام سے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم گھر بناتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو کئی بار بیمار ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھروں کو بیچ دیتے ہیں، سب ختم کر کے پھر واپس چلے. تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اللہ نے کہہ دیا جس دنیا بنانے والے نے اس دنیا کی خبر دی ہے، کیا اس سے بہتر خبر کوئی اور ہو سکتی ہے؟ یہاں کی جو عزت ہے وہ یہی ختم ہو جانا ہے. آپ یہ بھی سوچیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ہمارا انتقال ہوگا، تو ہمارے جاننے والے جو ہمیں یاد کریں گے وہ کتنا باقی رہیں گے؟ جو ہماری عزت کرتے تھے وہ کتنا باقی رہیں گے؟ وہ بھی ہمارے جانے کے 25-30 سال کے اندر وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو پھر ہماری عزت بھی ختم ہوگی 25-30 سال میں، نام و نشان ختم ہو گیا. یہاں کی قبر کا بھی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے 4-5 سال کے اندر، اور شہروں کے اندر تو ایک 2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا جو فانی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اس کے پیچھے ہم اس قدر دوڑ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو فراموش کر دیا. جس رب نے یہ دنیا دیا ہے 60 سال کی، وہی رب اب جو دنیا دینے والا ہے وہ ہمیشہ کی دینے والا ہے. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کیڑا ہے جس کی عمر اللہ رب العزت 2.5-3 گھنٹے رکھتا ہے، اور ایک کیڑا ہے جس کی عمر 1000 سال رکھتا ہے، جس کو ہم لوگ پانی کے اندر رہتا ہے. کچھوا. تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، دونوں کیڑے اللہ نے پیدا کیا. اللہ رب العزت ایسی باڈی پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے جو جل رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیں سورج کو، ہزاروں سال سے جل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. تو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر اگزامپل بتا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر. پہلے آدم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، پہلے کے لوگوں کو ہسٹری بھی اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو پہلے کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، اب عمر کم ہوتے چلے جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی میں کھڑا کرنے والا ہے، اور اس دن کی لمبائی اور اس دن کی طویل ہونے کو دیکھ کر کے انسان کہے گا کہ میں تو صرف 10 دن رہا. پھر اس کے آگے آیت نمبر 114، ہم کو خوب معلوم ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے، جو حشر کے میدان میں وہ اپنے خیالات رکھیں گے ہم دنیا میں کتنا رہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا، مطلب اس کے اندر حشر کے میدان میں جو بہت ساری رائے ہوں گی، کسی کی 10 دن، کسی کی چند منٹ، کسی کی چند صبح اور ایک شام. تو اللہ فرماتا ہے جس کی بہترین رائے ہوگی تو تم صرف، وہ کہے گا کہ تم صرف ایک دن ٹھہرے تھے. جس کی اچھی رائے ہوگی وہ کہے گا کہ تم ایک دن ٹھہرے تھے دنیا میں. تو آخرت کے مقابلے میں ہماری دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دن کی طرح ہے. تو عقل مند کون ہے؟
جو اس سفر کے تعلق سے کوشش کرے اور اس سفر کو بہترین بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اپنے خالق کو ہمیشہ کے رہائش گاہ کو نقصان پہنچا دے، وہ عقل مند ہے۔ جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے مطابق جیے، وہ عقل مند ہے۔ اور یہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ جو آخرت کو دیکھ کر کے دنیا جیتا ہے تو اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ اکثر شیطان یہ بات ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے آخرت کی فکر زیادہ کر لیے تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کتاب و سنت کی بالکل مخالفت بات ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، پچھلی کلاسوں میں ہم کئی بار اس کا احاطہ کر چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت رخی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت رخی زندگی جیے گا، اللہ کی رضا کے لیے جیے گا، اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی یعنی پاکیزہ رزق بھی عطا کرے گا، عزت کی زندگی دے گا، عزت کی زندگی دے گا، اور سکون اور اطمینان کی زندگی دے گا۔ فقیر نہیں بنائے گا اللہ۔ یہ حقیق دنیا میں کیا اپنے ماننے والے کو، اپنے سے محبت کرنے والے کو، ایمان والے کو اللہ رب العزت پریشان رکھے گا؟ یہ دنیا بھی اس کو عطا کرے گا اللہ رب العزت، اور آخرت بھی عطا کرے گا۔ ہر نبی نے یہی دو وعدے کیے اپنی قوم سے کہ تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں بھی تمہیں دے گا اور آخرت دے گا۔ نبی مکرم نے بھی یہی وعدہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا کیسی کامیابی؟ یہی مراد تھی، کیسی کامیابی؟ کیا مرنے کے بعد کی ہی کامیابی کہ دنیا کی کامیابی؟ تو نبی مکرم نے برجستہ فرمایا کہ عرب اور عجم تمہاری قدموں میں ہوگا۔ عرب اور عجم اس وقت کا سپر پاور، بڑے ملک۔ اللہ نے، نبی مکرم نے فرمایا کہ اگر تم توحید کو قبول کر لیتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیتے ہو، اللہ کے ایک ہونے کو، اس کے رب میں ایک ہونا، اس کی عبادت میں ایک ہونا، اس کے اسماء الحسنی میں ایک ہونا، اس میں اگر تم ایک مان لیتے ہو تو دنیا، عرب اور عجم تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ورنہ اگر ایک نہیں مانے تو سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم نے ایک نہیں مانے، شاید آیت نمبر 22 ہے، کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیے تو بے یار و مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ، تباہ اور برباد ہو جاؤ، اور اگر ایک مان لیے تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آخرت کے تعلق سے بتایا کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں جس شخص کی اچھی رائے ہوگی اس کی رائے یہ ہوگی کہ وہ ایک دن کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 105، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بابت سوال کرتے ہیں، مطلب جب قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پہاڑ کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ پہاڑ بادلوں کی سطح پر آ کر کے اڑنے لگیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وہ روئی، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، مطلب ان کو اللہ رب العزت بکھیر کر کے رکھ دے گا، ان کو اللہ رب العزت ان کو پاش پاش کر دے گا، توڑ کر کے رکھ دے گا۔ تو یہاں فرمایا اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر کے بکھیر دے گا، مطلب اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، ریت کے کڑ کی طرح اسے اڑا کر کے ختم کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 106، پھر وہ اسے زمین کو چٹیل میدان چھوڑ دے گا، پھر وہ ایک زمین بنائے گا جو چٹیل میدان کی طرف ہوگی، ہموار، سیدھی، ایک جیسا میدان ہوگا۔ اور وہ کیسا میدان ہوگا؟ آیت نمبر 107 میں فرمایا آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ابھرا پن دیکھیں گے، کوئی کجی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی پیڑ لگا ہوا ہے، گھاس لگی ہوئی ہے، اونچا نیچا ہے، پہاڑ ہے، کوئی کمی، کوئی کجی اور کوئی اونچ نہیں اس کے اندر دیکھیں گے آپ۔ ایک ہموار زمین ہوگی، جیسے گندی ہوئی روٹی جو ہوتی ہے پلین، اس طریقے سے پوری زمین پلین ہوگی۔ اس دن اس کے زمین کے بیلنس کے لیے پہاڑوں کو گاڑا نہیں جائے گا، اللہ رب العزت کی مشیت ہوگی اور وہ ساری کی ساری بالکل پلین زمین ہوگی، اور سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ اس قبر سے، ایک کے بعد ایک اس قبر سے نکل کر کے خالق کائنات کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 108، اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ یہاں پہ نہیں چل رہے نا پکارنے والے کے پیچھے، نبی انبیاء جو ہیں وہ پکارنے والے ہیں جنت کی طرف، اور ان کی پکار پر بہت کم لوگ
کان دھرتے ہیں یا مانتے ہیں اور ان کی پکار پر جاتے ہیں. لیکن حشر کے میدان میں جب پکارنے والا پکارے گا تو سب بغیر اختلاف کے اس کے پیچھے جانے لگے گا. اس بات کو سورہ مریم میں بھی اللہ نے فرمایا, سورہ مریم آیت نمبر 38 اور سورہ قمر آیت نمبر 8 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے, اس کی اتباع سے کوئی کجی نہیں ہوگی. مطلب وہاں پر اتباع میں کوئی کجی نہیں ہوگی کیونکہ پورا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. حشر کا میدان سامنے ہوگا, جنت جہنم سامنے ہوگی, جنت جہنم سامنے ہوگی, وہ ہولناکی سامنے ہوگی. سورج, جس رب نے سورج کی دوری طے کیا ہے آج, وہی رب اس دن سورج کی دوری طے کرے گا 1 میل. اور میل کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے. میل اس زمانے میں سرمے کی کاڑی کو بھی میل کہتے تھے, لیکن یہ کون سا میل ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایسا میل ہوگا, اتنی دوری پہ سورج ہوگا کہ انسان منٹوں کے اندر, سیکنڈوں کے اندر بھول جائے گا, لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی, مرے گا بھی نہیں. وہاں صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ ہے اللہ کا سایہ ہوگا, اور اس کے اندر 7 خوش نصیب لوگ داخل ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہموار زمین ہوگی اور وہاں پر اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس پکارنے والے کی بات پہ کوئی کجی نہیں ہوگی, کوئی ان کا ٹیڑھ پن نہیں ہوگا, بس چپ چاپ چلے جائیں گے اور سب آواز رحمان کے سامنے پست ہو جائے گی. بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے. جب حشر کے میدان میں خالق کائنات کے دربار میں لوگ حاضر ہوں گے تو ساری آوازیں پست ہو جائیں گی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسی آوازیں پست ہوں گی کہ پیروں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی. ایسی دہشت, ایسی ہولناکی کہ خالق کائنات کے سامنے مجرم بن کر کے بندہ حاضر ہوا ہے. اللہ نے اس قدر نعمتیں دی کہ جن نعمتوں کو نہ یہ گن سکتا تھا, نہ دیکھ سکتا تھا, نہ جان سکتا تھا, اس کے بعد بھی خالق کائنات کے حضور میں اس نے نافرمانی کی ہے. ڈرا ہوا سہما ہوا اس کے سامنے حاضر ہوگا, یہاں تک کہ فرشتے بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ اس دن اللہ رب العزت رحمان ناراض ہوگا اور اس کی یہ ناراضگی ہوگی کہ وہ پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دے گا, آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پوری زمین اور گیلیکسیوں کو اپنی مٹھی میں رکھ لے گا. ایسی ہولناکی, ایسا غصہ کہ یہ ساری مخلوق خاموشی کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر. اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا حشر کا میدان, سارے لوگ ایک ساتھ وہاں پہ ہوں گے, پہلے آدم سے لے کر کے آخر میں جو پیدا ہوا ہے وہ سارے کے سارے لوگ, ساری کے سارے جنات اور انسان ہوں گے, لیکن خاموشی کا یہ عالم. سارے فرشتے ہوں گے اور صف بستہ یعنی لائن کے ساتھ ایک کے بعد ایک کھڑے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتا ہے اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا. 3 باتیں. سب سے پہلی بات, اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی, مطلب کوئی کسی کی سفارش کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. پہلی بات یہ بتائی کہ کسی کی سفارش کسی کے لیے, جیسے مان لیتے ہیں کہ ہم کو نام اعمال, ہمارا جو رزلٹ ہے وہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا نام اعمال, اور ہم بڑے خوش ہوں گے, تو ہم کسی کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو بھی میرے ساتھ دے دے, جنت میں پہنچا دے, یا فلاں کو پہنچا دے. تو اللہ فرمایا کسی کی سفارش کسی کے لیے قبول نہ ہوگی. پہلی بات. دوسرا یہ مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دی, یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی مکرم سفارش کریں گے, فرشتے سفارش کریں گے. تو لیکن جس کی اللہ جسے رحمان اجازت دے تو اللہ رب العزت اجازت دے گا. تو جب اجازت مل جائے گی تو کیا اپنی مرضی سے سفارش کریں گے؟ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے سفارش کریں گے. تیسری بات اسی آیت کے اندر, اور اس کے بابت پسند کرے, مطلب اللہ رب العزت جس کے لیے پسند کرے گا اس کے لیے سفارش کی جائے گی. 3 الگ الگ باتیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے سمجھی. کیوں ایسا؟ کیوں کوئی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا؟ کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے کسی کو نیک سمجھتا ہے اور اس کی سفارش وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کسی کی بھی اپنی مرضی سے
کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں اور یہ سارے کے سارے جنت میں چلیں، کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ اس کا جواب آیت نمبر 110 کے اندر دیتا ہے جو کچھ ان کے اچھا کئی لوگ آپ دیکھیں گے ایسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، پیر کہتے ہیں فارسی لفظ ہے استاد کو، لیکن یہاں پہ پیر کا کچھ اور مطلب ہے. پیر کا مطلب دنیا کا رب، ان کی نزدیک ایسا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہاں پر پیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے مرید ہیں، اب ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں یہ سب پیر دور کریں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یہاں تک کہ قبر کی بھی. اور بڑی دلیری سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارے مرید بن جاؤ اور قبر میں کہہ دینا میں فلاں کا پیر ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فرشتہ چلا جائے گا چپ چاپ. دیکھ رہے ہیں آپ ڈھٹائی، یہ علم نہ ہونا، اللہ رب العزت کے غضب کو نہ جاننے کا کہ یہ دلیری جو بتا رہی ہے یہ اللہ کو نہیں جانتا یہ شخص. اور کچھ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ تم ہمارے مرید ہو جاؤ، لے کر کے آؤ کاغذ پین اور ہم لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اتنے درخت تمہارے لیے اور اتنی جنت کی زمین تمہارے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ دلیری. کبھی آپ نے کوئی ایسی حدیث کوئی قرآن کی آیت نہیں سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کہا ہوگا. اپنی بیٹی کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی پھوپھی کو کہتے ہیں. اور وہ بیٹی اللہ اکبر، وہ فاطمہ جو 4 معزز خاتون میں دنیا کے اندر جو سلیکٹڈ خاتون پیدا ہوئی ہیں، جو کمال پر پہنچی ہیں اپنے عبودیت کے، ان میں سے ایک حضرت فاطمہ ہے، آپ کی بیٹی. فاطمہ کے تعلق سے ماں عائشہ ایک دن فرماتی، فاطمہ آئی اور ماں عائشہ جگہ چھوڑ کر کے ہٹ گئی اور کہیں بیٹی آؤ یہاں بیٹھ جاؤ. بعد میں دوسرے لوگوں نے، دوسری خواتین نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یہ فاطمہ وہ ہے جو دکھتی بھی رسول اللہ جیسی ہے، جو بولتی بھی رسول اللہ جیسی ہے، جو چلتی بھی رسول اللہ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ اس قدر محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی مکرم کے وفات کے کچھ مہینے کے بعد اس غم اور فکر میں حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ نے انہیں بھی اس دنیا سے دیا. اور نبی مکرم نے آپ کو اشارہ بھی کر دیا تھا دنیا کی زندگی میں، جب آپ تکلیف میں تھے تو حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگی. بعد میں پھر بلایا اور پھر کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرا دی. جب نبی مکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کیا بات تھی اس دن، ایسی کیا بات آپ کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی کہ آپ ہنس دی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑی دیر رو دی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرا دی تھی، ہنس دی تھی. تو آپ نے کہا کہ نبی مکرم نے میری کان میں، میرے بابا نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ آج کے بعد تیرے بابا کو تکلیف نہیں ہوگی، مطلب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو میں رو دی. اور پھر دوسری بار یہ کہا کہ کل حشر کے میدان میں جو سب سے پہلے جنت میں یا حشر کے میدان میں جو آخرت میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی تو وہ تجھ سے ہوگی. بتائیے اتنی قیمتی خاتون، یہ اہل بیت ہیں جن کا درجہ بہت اونچا ہے. ان سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے فاطمہ جو کچھ دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، میں حشر کے میدان تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. اے پھوپھی جو مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لے، کل حشر کے میدان میں تیرے کام نہیں آ سکتا. تو کام کیا آئے گا؟ ہمارے اعمال آئیں گے، ہمارے اعمال. اور قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرما لیا کہ جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. وہ ایک قوم تھی، وہ انہوں نے جو کیا انہوں نے پایا، اور جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. کئی مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کو سنا. لیکن یہ بدتمیز کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مرید بن جاؤ اور کہہ دینا فرشتے کو کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اور حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈ کر کے میرے پاس آ جانا، میرے جھنڈے کو پکڑ لینا، میری کملی کو پکڑ لینا. کملی کہتے ہیں چادر کو، میری چادر کو پکڑ لینا. وہاں پہ کیسے ہوں گے لوگ؟ برہنہ ہوں گے. لیکن یہ جاہل قوم کو اس طریقے سے سمجھا ہے کیونکہ قوم بھی وہی ہے، ان کو بھی شارٹ کٹ چاہیے. کون نماز پڑھے گا، کون علم حاصل کرے، اور کون حلال کمائے اور حرام کو دور رہے، اور کون اپنی دل کی عیاشیوں سے پرہیز کرے، کون قید کی زندگی جیے. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ٹھیک ہے کہ مسافہ کرتے ہوئے کچھ پیسے ان کو پکڑا دو، بس فکر ختم بات.
اب ہماری نماز بھی یہی پڑھ دیں گے اور ہمارے روزے بھی اور ہمارا حساب کتاب بھی یہی دے دیں گے اور سب یہی کر دیں گے. ان کا خود کا ٹھکانہ نہیں, وہاں کسی کا ٹھکانہ نہیں, وہاں سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. اور اس کے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء تک پریشان ہوں گے اور لوگ انبیاؤں کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی مکرم سجدریز ہوں گے. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے اور وہ کہہ دیں گے اللہ کو کہ اللہ ذرا اس کو جنت میں داخل کرو, تو وہ داخل ہو جائے گا. کیا سمجھ لیا آپ نے آخرت کو؟ وہ مالک یوم الدین ہمیں ہر نماز کے اندر یاد دلاتا ہے کہ بدلے کے دن کا میں مالک ہوں. اس کو ناانصاف سمجھ رہے ہیں, اندھا قانون ہے وہاں پر کہ کچھ بھی چلے گا. مالک تو اللہ ہے اس کا, جنت کا, حشر کے میدان کا مالک تو اللہ ہے. یہ آپ نے کیسے دوسرا مالک کھڑا کر دیے کہ یہ مالک ہے, یہ مجھے لے کر کے جنت میں جائے گا؟ تو مالک تو یہ ہو گیا, جنت تو اس کی ہو گئی. اور وہاں تو ملکیت, آج جو ہماری زبان کو ملکیت دیا اللہ نے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں بول دے رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں پکڑ لے رہے ہیں, جہاں چاہ رہے ہیں چل لے رہے ہیں, یہ ملکیت بھی اللہ ختم کر دینے والا ہے. حشر کا میدان صرف وہ ہوگا جو خالق کائنات چاہے گا. ہمارا ہاتھ پیر بھی ہماری گواہی دے گا اور ہمارا پیر بھی ہمارے بارے میں بتانے والا ہے. تو اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی. کیوں نہیں کریں گے کوئی سفارش؟ اس کا جواب اب آپ سنیں. جو کچھ ان کے آگے, آیت نمبر 110, جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. کتنا پیارا جواب ہے. کیوں نہیں سفارش کریں گے؟ کیونکہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. صرف انہوں نے فیوچر میں, پاسٹ میں, پریزنٹ میں کیا 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 ہے, کیا کوئی اور جانتا ہے؟ ہم نے اندھیرے میں کیا کیا, اجالے میں کیا کیا, کس کو دھوکہ دیا, دل کے اندر کس کے لیے بغض تھا, کس کے لیے نفرت تھی, کس کے لیے کینہ تھا, کس کو برباد ہو جائے یہ ہم دل و دل میں سوچتے تھے. یہ سب تو صرف اللہ جانتا ہے. رات کے اندھیرے میں کیا کیے کوئی اور نہیں جانتا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور وہ لوگ, اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مطلب مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ان لوگوں کے کیریکٹر کا, ان لوگوں کی زندگی کا احاطہ کر لیں. اتنی ساری مخلوق, اتنے سارے انسان, اور ان کی زندگیوں کا احاطہ کسی مخلوق کے اندر طاقت نہیں کہ کس نے رات میں کیا کیا تھا, دن میں کیا کیا تھا, جوانی میں کیا کیا تھا, بڑھاپے میں کیا کیا تھا, دل کے اندر کیا سوچتا تھا, زبان پہ کیا رکھتا تھا. یہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. پھر سے ان دونوں آیت کا ترجمہ سنیں آپ. اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے. اس کے لیے جس کو رحمان اجازت دے, یعنی اللہ اجازت, اور اس کی بات پسند کرے, یعنی اللہ کی پسند سے وہ سفارش کریں گے کہ فلاں کی سفارش کریے. ایسا کیوں؟ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کہ میں نے کیا 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 ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش صرف چہرہ دیکھ کر کے اگر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں جانتے نا میں نے آج رات میں کیا کیا تھا, کل رات میں کیا کیا تھا, میں دل میں کیا سوچتا ہوں. وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ کہے گا کہ اسحاق کے لیے سفارش کریں. اللہ ہم سب کو شفاعت کا جو ہے مستحق بنا دے. ہم سب کو ایسا توحید پرست بنا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں, فرشتے ہماری شفاعت کریں. آمین یا رب العالمین. یہ جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ فلاں کی, اچھا یہ آیت پوری کر لیں, اور وہ لوگ اپنے علم سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ یہاں پہ بریکٹ میں, وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں ہے. یعنی فرشتے بھی آ گئے اور ساری سلیکٹڈ جو انبیاء ہیں یا نبی ہیں, انبیاء نبی تو سبھی سلیکٹڈ ہیں, یہ سب اس میں آ گئے. یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس علم کا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور کیا ان کے دل میں ہے اور کیا ان کا عمل ہے دن اور رات کے بارے میں. یہ کانسیپٹ جو میں نے یہاں پہ ابھی رکھا قرآن کی روح سے کہ حشر کے میدان میں اس کے لیے سفارش ہوگی, وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ طے کرے گا. نمبر 1, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا, آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا, آپ شفاعت کریں گے.
اور کس کی شفاعت کریں گے؟ جس کو اللہ رب العزت کہے گا کہ اس کی سفارش کریے. اس کانسیپٹ کے دلیل میں چند آیتیں نوٹ کریے. اس کانسیپٹ کی، اس سوچ اور اس عقیدے پر چند آیتیں آپ نوٹ کریے. سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 255، وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے. یہاں پر بالکل کلیئر کر دیا آیت نے، آیت الکرسی میں، کہ کوئی نہیں. ہاں اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے سفارش کروائے گا. دوسری آیت دیکھیں سورہ نجم، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے. یعنی فرشتے بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے. اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اجازت دے گا کہ فلاں کے لیے سفارش کرو، اور سفارش پسند کرے. کتنی کلیئر آئے، کتنی کلیئر آئے. اسی لیے یہ کہتے ہیں جو پیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، بہک جاؤ. واقعی ان کی پیچھے گھومنے سے تو آپ ہٹ جائیں گے. اس لیے یہ حدیث نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. ہم سمجھے ہیں اور ہم نے تمہیں جو سمجھا دیا اتنا سمجھ لو. اور اس سے بھی کلیئر آیت سنیے آپ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28. اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ اس پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، آس پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتا ہو. مطلب جس سے اللہ خوش ہوگا، جو اللہ کی ہیبت سے ڈرتا ہوگا، اللہ جس سے خوش ہوگا، جس کے لیے اللہ کہے گا اس کے لیے یہ سفارش کریں گے. سورہ انبیاء آیت نمبر 28 کا مفہوم. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، یہ بھی دیکھیں آپ کتنی کلیئر آئے. اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے کہ فلاں کے لیے سفارش کرے اس کے لیے ہوگی. اس طریقے سے سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38 بھی آپ نوٹ کریں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. ایک حدیث اور دیکھتے ہیں جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش الہ کے نیچے آ کر اللہ تعالی کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. مجھے اللہ تعالی کی حمد و ثنا القا کی جائے گی. اللہ اکبر. اس وقت حمد اور ثنا اللہ کے نبی کو القا کی جائے گی جسے میں اب بیان نہیں کر سکتا، جسے میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا. پھر فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے سر کو اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کریے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے سفارش کی مرحلے یعنی حد بندی فرمائے گا. حد بندی اللہ فرمائے گا کہ ان کے لیے آپ سفارش کریں. کلیئر حدیث. تو میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، میں انہیں، یہ پھر وہی بات ہوگی کہ جنت میں داخل کروں گا اور پھر لوٹوں گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اس کے عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت القا کرے گا اللہ کی حمد اور ثنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کریں گے اور پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے آپ کو حد بندی کی جائے گی اور ان کی پھر سفارش کریں گے. ایسا 4 بار ہوگا. اور ایک اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کہیں گے کہ اے اللہ اب جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جسے قرآن نے روک دیا.
بھی اس آخرت میں بربادی کا قرآن ہی. کیونکہ حشر کے میدان میں بھی ایک جگہ سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مطلب جہاں پر یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو وہاں پر یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوں گے کہ جن کی عرضی پیش کریں گے، جن کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائر کریں گے، جن کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بات رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی مکرم کہیں گے اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اس کو. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا. تو چھوڑ دیے تھے وہی مراد جو ہماری کلاس کی شروع والی آیت تھی کہ اس کو اعراض کر دیے، اس پہ عمل سے اعراض. اور عمل سے اعراض کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا. ایمان کیوں نہیں؟ کیونکہ علم نہیں تھا. تو علم سے اعراض، ایمان سے اعراض، عمل سے اعراض. اور یہاں پر بھی اس حدیث میں کہ نبی مکرم آ کر کے کہیں گے کہ اب تو صرف وہی بچے ہیں جنہوں نے جس کو قرآن نے روک دیا، اب تو وہ نہیں آ سکتے. بخاری شریف حدیث نمبر اور بھی دوسری حدیثیں اس کے آس پاس آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی. بخاری شریف حدیث نمبر 7510، بخاری شریف دوسری جگہ 4476، مسلم شریف حدیث نمبر 193، مسلم شریف حدیث نمبر 322. چلے حشر کے میدان کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا کہ سفارش جو ہوگی وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگی، اور کیوں ہوگی اس کو بھی اللہ نے بتایا. اور سب چہرے اللہ رب العزت آیت نمبر 111 کے اندر فرماتا ہے اور سب چہرے اللہ کے آگے جھکے جائیں گے. سارے چہرے یہاں تک کہ فرشتے سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے ہوئے حاضر ہوں گے. اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. اور اس دن حشر کے میدان میں وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. یہ ظلم کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 8081 80 اور 81. ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو یہ ظلم ہے جس نے ظلم کیا اس دنیا کے اندر تو وہ آخرت میں ایک بھاری بوجھ اٹھانے والا ہے، اور اس آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہونے والا ہے، برباد اور تباہ ہونے والا ہے، جہنم رسید ہونے والا ہمیشہ کے. اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا. آیت نمبر 100. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ ایک مختصر سا نقشہ اللہ رب العزت نے حشر کے میدان کا کھینچا. یہ لوگ تھے ناکامیاب ہونے والے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا عمل کے اعتبار سے. اب کامیاب کون ہوگا؟ آیت نمبر 112 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور جو شخص نیک عمل کرے. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کی 3 شرائط ہیں. ایمان کی موجودگی میں اخلاص کی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا عمل، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایمان کی موجودگی میں یہ 3 چیز ہوتی ہے تو وہ عمل صالح ہوتا ہے. تو یہاں اللہ فرمایا جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم و زیادتی یعنی بے انصافی کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا. تو جو ایمان والا ہوگا، عمل صالح لے کر کے خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوگا، اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ جو اس نے عمل کیا ہے تو وہ اطمینان میں رہے گا کہ میرا خالق، میں نے ایک رائی کا دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا تھا تو میری حق تلفی نہیں کی جائے گی. وہ چھوٹا سا عمل بھی میرا خالق میرے سامنے لے کر کے آئے گا، مجھے ایک ایک پائی کا یعنی ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے عمل کا مجھے بدلہ دیا جائے گا. جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اللہ رب العزت میرے ساتھ اس کا انصاف کرائے گا.
کیا یہ کنڈیشن ہے ہماری کہ ہم حشر کے میدان میں جائیں اور مطمئن رہیں کہ میں نے یہ عمل کر کے آیا ہوں، اب تو میں جنت کا مستحق ہو گیا؟ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور جب عمل صالح ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل ہوں گے، تو ہمیں کانفیڈنس رہے گا، ہمیں سکون اور اطمینان رہے گا۔ جیسے آج جیب میں پیسے رہتے ہیں تو سکون اطمینان رہتا ہے کہ ہاں یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ تو وہاں حشر کے میدان کی جو کرنسی ہے، جو مدرا ہے، جو پیسے ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ یہی نیک اعمال قبر میں بھی چلنے والے، اور یہی نیک اعمال حشر کے میدان میں بھی چلیں گے، اور اللہ کا سایہ نصیب ہو جائے گا، دھوپ سے بچ جائیں گے، وہاں کی تپش سے بچ جائیں گے، اور پھر جنت بھی اسی کے بنیاد پہ اللہ کا رحم ہوگا، اور اللہ کے رحم سے اللہ جس پر رحم کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ابد و آباد جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آج کی کلاس کی 2 آخر آیت، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا عربی میں؟ بہت ساری وجہ ہے، یہاں پہ وقت کی مناسبت سے صرف 3 وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی وجہ عربی میں نازل ہونے کی کہ وہاں کے لوگ عربی جانتے تھے، نبی مکرم عربی میں کمانڈ تھا آپ کو، اور صحابہ کو بھی عربی پہ کمانڈ تھا، تو لوگ سمجھ سکے بات کو، اس وجہ سے عربی میں نازل کیا گیا۔ جیسے تورات اور انجیل الگ الگ لینگویج میں نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ ہیبرو میں نازل ہوئی اور دوسری اور لینگویج، تو جو نبی جس لینگویج کو جانتے تھے اور وہاں کے لوگ جس لینگویج کو جانتے تھے اس لینگویج نازل ہوا، کیونکہ یہ دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو وہ اسی لینگویج میں سمجھ میں آئے گا جو مادری زبان ہوا کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سمجھنے کے لیے عربی میں نازل کیا۔ دوسری وجہ، یہ ایک زندہ، عربی جو ہے وہ زندہ زبان ہے، 1450 سال سے آج تک زندہ ہے، جبکہ کئی لینگویج آئی اور چلی گئی، اور یہ زندہ بھی رہے گی۔ دوسری وجہ کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے قرآن، تو یہ عربی جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہیبرو میں انجیل نازل ہوا، اور ہیبرو والا انجیل آپ کو ملے گا، نہ اس کے پڑھنے والے نہ جاننے والے آپ کو ڈھونڈنے سے ملنے والے ہیں یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر۔ ایک بھی نسخہ جو ہے میں کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ بائبل جو ہے وہ ہیبرو لینگویج میں مل جائے، لیکن نہیں ملتی، کیونکہ اس کے جو اسلوک ہیں، اس کی جو آیتیں ہیں، وہ کافی کچھ ایسی ہے، عربی کی اصل میں وہ بہن کی طرح لینگویج ہے ہیبرو۔ تیسری وجہ، عربی ایک ایسی لینگویج ہے جو اپنی بات کو پوری طرح بیان کرتی ہے۔ جیسے ہمارے جو جذبات ہیں دل کے، وہ پورے کے پورے اگر ہم بیان کرتے ہیں، جیسے 10 منٹ اگر آپ نے بات کی تو آپ دیکھنا وہ 10 منٹ کے اندر آپ نے اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے، سامنے والے کے سامنے رکھنے کے لیے، تھوڑا سا انگلش بولا، تھوڑا سا فارسی، تھوڑا سا اردو، تھوڑا سا ہندی اور تھوڑا سا عربی، 15 منٹ کے اندر یہ پوری کے پورے سامنے آ جاتے ہیں آپ سے۔ مطلب آپ اپنے احساس کو جو دل کے اندر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک لینگویج کے اندر پورے لفظ نہیں ڈلا سکتے، ایک لینگویج کے اندر پورے لفظ نہیں ہوتے۔ عربی واحد ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے پورے لفظ ملیں گے۔ اس لیے عرب کے لوگ جو عربی جانتے تھے ان کو عربی کہتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ جو عربی نہیں جانتا ان کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی یعنی گونگا، گونگا اس لیے کیونکہ یہ اپنے احساس بیان نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ لینگویج ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے احساس کو بیان کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری وجہ ہے عربی کے میں نازل ہونے کی، یہاں 3 وجہ میں نے آپ کو بتایا، آگے دیکھتے ہیں آیت۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوؤں سے، پھیر پھیر کر کے یعنی بار بار ریپیٹ کر کے، اور کئی پہلوؤں سے، کئی اینگل سے، کئی زاویے سے، کئی طریقوں سے پھیر پھیر کر کے، کئی پہلوؤں سے وعید بیان کی۔ وعید یعنی اللہ رب العزت کا غضب، اللہ رب العزت کی پکڑ، اللہ رب العزت کا غصہ، اللہ کا عذاب، تو یہ وعید بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ تاکہ تتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، اللہ رب العزت کا ڈر اختیار کرے۔ تقوی
یا کہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بار بار واقعات کو ریپیٹ کیا اور ہر جگہ الگ الگ اینگل سے ریپیٹ کیا، الگ الگ زاویے سے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ پہلوؤں سے اللہ نے بیان کیا. اور بیان کرنے کا مقصد تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ اس میں وعیدیں ہیں. اللہ کی بات نہ ماننے پر دنیا کے کیا نقصانات ہیں اور آخرت کے کیا نقصانات ہیں وہ بتائے گئے. دنیا بھی تباہ اور برباد کیسے ہوتی ہے اور آخرت بھی کیسے برباد ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن سے تقوی اختیار کریں. قرآن کو پڑھنے کا یا اس میں کئی واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہاں پہ جو بتایا گیا تقوی بتایا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر عمل کے پیچھے تقوی کار فرما ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. نماز کیوں فرض ہوئی؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی. نماز فاحش اور برائی سے روکتی ہے، یعنی تقوی لاتی ہے. حج کیوں فرض ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ذات راہ رکھ لو، جانے کے لیے سامان رکھ لو، اور بہترین ذات راہ تقوی ہے. قربانی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، ڈر. تو ابھی رمضان آ رہا ہے، یہ تقوی کی ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. ایک ہفتے ٹریننگ دیتا ہے اللہ رب العزت بھوکا پیاسا رکھ کر کے کہ ہماری بھوک اور پیاس برباد نہ ہو جائے. اگر ہم نے ایک جھوٹ بول دیا تو ہماری بھوک اور پیاس برباد ہو جائے گی. ہم نے نماز چھوڑ دیا، بھوک اور پیاس جو ہے برباد ہو جائے گی، ہمارا روزہ برباد ہو جائے. ہم نے غیبت کر لیا، ہم نے کسی سے گالی گلوچ کر دی تو ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا برباد ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بھوکا پیاسا رکھ کر کے ٹریننگ دے رہا ہے تقوی کی، کہ ڈر کر کے اللہ رب العزت کی معصیت نافرمانی سے بچنے کی تمہارے اندر ایک پریکٹس اللہ رب العزت ایک مہینہ کراتا ہے. آخر آیت آج کی کلاس کی آیت نمبر 114. پس ثابت و سچی بادشاہت اللہ بلند و بالا کی ہے. سچی بادشاہت کا جو مالک ہے وہ اصل میں تو اللہ ہی ہے. اسی کی زمین ہے، اسی کی دنیا ہے، اسی کا تو سب کچھ ہے. چند وقت کے لیے ہمیں اللہ نے دے دیا، چند وقت کے لیے یہ ہمیں جسم دے دیا، زبان دے دی. اور آگے اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کے طرف اس کی وحی پوری کی جائے. اس مضمون کی آیت آپ کو سورہ قیامہ میں ملے گی. سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے 19 تک، اور بھی اس کے آگے پیچھے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ایسا ذوق اور شوق تھا، ایسی محبت تھی اللہ کے کلام سے. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ وحی کا نزول کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا اللہ کی طرف سے. تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے، پہاڑ پہ جاتے، کھڑے ہوتے، پریشان ہوتے کہ کب آئے گی وحی، کب آئے گی وحی. یعنی اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں ہوتی ہے ایسی پریشانی کہ آج دن بھر سے میں نے قرآن نہیں پڑھا، پریشان ہو رہا ہے اندر ہی اندر اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے سنا رہے اور نوٹ تو ہو نہیں رہا ہے قرآن، یا کسی کاغذ میں لکھا ہوا تو نہیں ہے. اب جبرائیل علیہ السلام چلے جائیں گے تو وہ قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام پڑھتے تھے اور آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے تھے اس کو، یعنی یاد کرتے تھے. اور اس یاد کرنے میں آپ کو مشقت ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک آیت کے بعد دوسری آیت، تیسری آیت جبرائیل السلام پڑھ رہے ہیں اور اسی بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں، تو سننا بھی ہے اور پچھلی آیت کو، آگے والی آیت کو پڑھنا بھی ہے، پچھلی آیت کو پڑھنا بھی ہے، نئی آیت کو سننا بھی ہے. تو مشقت، تکلیف ہو رہی نا، پریشانی ہو رہی. تو نبی کریم اللہ رب العزت نے اس بات کو آسان کر دیا کہ میرے نبی پہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کیا کہ آپ مشقت نہ اٹھائیں. جب قرآن پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اسے سن لیجیے. اور پھر سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا یاد کرا دینا اور اس کا بیان کروا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ ہم اس کو آپ ایک بار سنیں گے اور آپ کو یاد ہو جائے گی. ایسا حفظ آپ نے کہیں نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ ایک بار قرآن سنا
اور وہ یاد ہو گیا اور اس کو پھر ایکسپلین کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا تو کیسے پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہمارے ذمہ ہے, یعنی جو قرآن کو سمجھانے کے لیے حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. یہ اس بات کے دل ہے کہ اس کا یاد کرا دینا اور سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں. اور پھر ایک بہت اہم بات اللہ آگے آخر میں فرماتا ہے نمبر 14 کے اندر, وَقُلْ رب زدنی علما, پر آپ کہیں رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے. اور آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ آپ نے کسی چیز کی زیادتی کی کبھی دعا نہیں کی سوائے علم کی. علم کی زیادتی کے آپ ہمیشہ, اور ابن عباس کا یا کسی کا قول یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک علم کی زیادتی آپ کے لیے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی زیادتی کی دعا کریں, جبکہ آپ کا علم کیسا ہے. نماز کون پڑھاتا ہے؟ ہمارے بیچ میں نماز وہ پڑھائے گا جس کو زیادہ قرآن کا علم ہے, اور علم قرآن کے علم کو ہی علم کہا گیا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قرآن کا علم ہی علم ہے, ورنہ تو وہ فیلڈ کا نالج ہے, الگ الگ فیلڈ کا علم ہے. زندگی گزارنے کا پورا دستور حیات کا علم یہ قرآن میں ہے, اور قرآن کے علم کو علم کہا گیا. دوسرا علم نہیں کہلاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا معیار یہ کہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء اتارے گئے, اور امامت کس نے کرائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء, انبیاؤں کے امام, علم کا یہ معیار. لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کا بھی آرڈر اور اللہ کے نبی کا بھی یہ عمل کہ آپ علم مانگتے ہیں. لیکن ہمیں شیطان نے اتنا فسلہ دیا کہ تو بہت علم والا ہے, تجھے علم کی ضرورت ہے, تجھے قرآن پڑھنے کی, اس کی تفسیر جاننے کی, حدیث جاننے کی, صحابہ کے واقعات, نبی کی سیرت جاننے کی کوئی ضرورت نہیں, تیرے پاس بہت علم ہے. جبکہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں اللہ رب العزت کے تعلق سے صحیح علم ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے تعلق سے یعنی اللہ کی اسماء الحسنی کے تعلق سے کتنا علم ہے؟ 99 جو نیم ہے اس نیم کا کتنا علم ہے؟ اور بھی اللہ کے ربوبیت کا, الوہیت کا. تو ہمیں تو علم کی زیادہ پیاس ہونی چاہیے. پچھلی کلاس میں بھی کچھ پہلے کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ذلیل القدر پیغمبر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ علم والا ہے تو اپنے ساتھی کو لیا اور کہا کہ اب میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ وہ مجھے مل نہ جائے. مطلب علم کے لیے سارے کام کو روک کر کے اور چلے گئے. صحابہ کرام کی بھی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سب سے زیادہ کسی چیز کو اگر ترجیح دی تو وہ علم کو دی. علم کے سامنے دولت کوئی معنی نہیں رکھتی, وقت کوئی معنی نہیں رکھتا, محنت کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک حدیث کے علم کے لیے, ایک قرآن کی آیت کے علم کے سامنے کوئی چیز دنیا کی کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ ایک حدیث آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیز ملعون ہے. ملعون یعنی بیکار ہے, اللہ کی نظر میں ڈسٹ, برباد, سوائے اب کچھ چیز دنیا کے اندر ایسی ہے جو اللہ کے نزدیک قیمتی. کون ہے؟ آپ نے فرمایا عالم اور متعلم, علم والا اور علم سیکھنے والا, اور اللہ کا ذکر اور اس ذکر کو کرنے والا, یعنی اس ذکر پر عمل کرنے والا. تو اللہ کا ذکر قرآن اور اس پر عمل کرنے والا یعنی دین اور دین پر عمل کرنے والا, اور علم اور متعلم, علم اور علم کا سیکھنے والا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کوئی قیمتی چیز نہیں. علم سے اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی تو بندہ جب اپنی عبودیت کا اعلان کر دیتا ہے خالق کے سامنے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں, یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اور جب وہ پیدائش کے مقصد کو پورا کرتا ہے اپنے خالق کے سامنے تو اللہ رب العزت کہتا ہے مسلم شریف کی حدیث کہ مانگ لے, کیا مانگنا ہے, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ مانگ کیا مانگنا ہے.
کیا مانگ سکتا بندہ؟ تو اللہ نے سکھایا کہ سب سے قیمتی چیز یہ مانگ لے اپنے خالق سے. اب تو نے عبودیت کا حق ادا کر لیا. اور کیا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے اللہ. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے وحی الہی کا علم اور اس پہ چلنے کی توفیق. یہ دو چیز مل کر کے ہدایت. وحی الہی کا علم، اللہ کی طرف سے جو میسج آتا ہے اس کا علم، اور اس پہ عمل کی توفیق. عمل، یہ ہے ہدایت. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ عظیم الشان نعمت جو سب سے پہلے ہمارے اوپر تو نے فرض کیا ہے آقا، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض، اس علم کا اے اللہ تو نے دیا. اس علم کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس علم کے ذریعے سے ہی ایمان بھی نصیب ہے اور عمل بھی نصیب ہے. اے اللہ ہم سب کو تو علم حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اس علم کو سیکھنے والا اور اس علم پر ایمان لانے والا، اس علم پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھ. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی علم کے ساتھ ہمارا، اسی نور کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.